جی مائک کھولیں دلاور خان صاحب کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا بدلا ہوں تیرے شہر میں کا پانی پی کر، جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو۔ میں جناب چیئرمین صاحب اس شعر کی طرف بعد میں آؤں گا۔ کل پشاور میں جو واقعہ ہوا اس کا میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ واقعات ہمارے کے پی خیبر پختونخوا صوبے میں، بلوچستان میں آئے دن ہوتے ہیں، اور ہمارے حکمران اور اپوزیشن جماعتیں یہ جو شعر میں نے پڑھا اس چکر میں پڑے ہیں کہ الیکشن کب ہوگا، اور ایک دوسرے کو مختلف الزامات سے اور القاب سے نوازتے ہیں، اور اہم ایشو جو ہے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کی توجہ اور اس ہاؤس کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ عباسی خلیفہ محتسم باللہ جب جنوری کے 29 تاریخ کو 1258 میں ہلاکو خان بغداد پر حملہ آور ہوا تو 4 جامع مسجد میں اس موضوع پر مناظرے ہو رہے تھے کہ فرشتے کا رفتار آسمان سے جب زمین پر آتے ہیں تو کس رفتار سے آتے ہیں۔ ایک جامع مسجد میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا، دوسرے جامع مسجد میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ جو کپڑے سینے والا نیڈل اس کے سوراخ میں فرشتہ اندر گزر سکتا ہے کہ نہیں۔ دوسرے جامع مسجد میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ قبر میں جو بچھو گناہگار بندے کو ڈسے گا اس بچھو کا سائز ہاتھی کے برابر ہوگا یا اونٹ کے برابر ہوگا۔ یہ مناظرے ہو رہے تھے، اور اسی اثناء میں ہلاکو خان کا فوج حملہ آور ہوا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسانی سروں کے کوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، اور اس حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو اتنا بڑا 3 براعظموں پر محیط حکومت تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر آئی تو ہمارے آخری مغل تاجدار اس کے دربار میں ان الفاظ کی گونج تھی کہ ہنوز دلی دور است، اور ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور پورا ہندوستان پر قابض ہوئے۔ اچھا، میں حیران ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ ہم تو الیکشن جیت جاتے ہیں، پرائم منسٹر کی کرسی پر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اس موجودہ حکومت کی بات نہیں کرتا، جتنے بھی ادوار گزرے ہم شامیانے بجاتے ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر کی، فیڈرل منسٹر کی، سینٹ کی سیٹیں ملی، لیکن ان فیکٹ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھکاری کے کرسی پر ہم بیٹھ گئے، اور چھوٹے چھوٹے ممالک کو ہم بھکاریوں کی طرح اس کی منتیں اور سمجھتیں کرتے ہیں۔ ہم کو اپنے پالیسیوں پر
ری وزٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ آیا کہاں کہاں پر خامیاں ہیں تاکہ ہم اس کو ایڈریس کریں، خواہ وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہو۔ جناب چیئرمین صاحب، 2018 کا اس ہاؤس کا الیکشن آپ کے سامنے ہے کہ چیئرمین سینٹ 4 ووٹوں سے جیتا، لیکن جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی بات آئی تو یہاں اس کو 89 ووٹ پڑے۔ تو جب اس لیجسلیشن میں جنرل باجوہ صاحب کو 89 ووٹ پڑ سکتے تھے، تو آیا جو یہ دہشت گردی کا جو موجودہ سیناریو ہے، جو ہمیں بلیم کرتے تھے کہ پاکستان سے افغانستان کو پینیٹریشن ہو رہی ہے اور یہاں سے دہشت گرد ادھر آ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنے محدود وسائل میں اربوں روپے کا فینس لگایا 2600 کلومیٹر پورس بارڈر پر، تو پھر دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ سارے چیزیں ہم کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا جنرل باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن پر جب پائلٹ کے انڈیا کے واپسی پر دونوں ہاؤسز کا اتفاق ہو سکتا ہے، تو اس دہشت گردی کے خلاف ہم سپا آراء ہو کر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز آیا نہیں بیٹھ سکتے۔ اور آج ہمارے اکانومی کا کیا حال ہے، تو آیا ہم اس اکانومی کو ڈائریکشن درست کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے؟ میں آخر میں پشتو کا ایک شعر پڑھتا ہوں: خلق اقرل سجدے دا وخ کارنتا ٹیٹے دل میں دا سرزدن دی پختنیم۔ بہت بہت تھینک یو شکریہ۔ جی۔